السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد عبداللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹاپک آف ڈسکشن، دیٹ از جنرل باجوہ، عمران خان اور انڈیا۔ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ ایک بات بڑی شدت سے وائرل ہو رہی ہے اور بڑی زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے، دیٹ از اباؤٹ ون آف دا موسٹ فیمس اینڈ ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، حامد میر۔ حامد میر نے نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ ایک حامد میر صاحب نے شو کیا، جس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ان کی جو ایک ملاقات ہوئی ان کی اور تقریباً 25 ادر جرنلسٹ، ان کی جنرل باجوہ جو کہ اس ٹائم پہ پاکستان آرمی کے چیف تھے، پاکستان کے آرمی چیف جو کہ ابھی سابق آرمی چیف ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں 29 نومبر کو، ان کی ایک ملاقات ہوئی جس میں جنرل باجوہ نے، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ان کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کی، اور وہ اپیرنٹلی تو آف دا ریکڈ تھی کیونکہ ان کو منع بھی کیا گیا تھا، اور آف دا ریکڈ چیزیں اکثر صحافی جرنلسٹ ہیں وہ شیئر نہیں کرتے نیکسٹ میڈیا پہ آنے سے، تو اس وجہ سے وہ اس وقت شیئر نہیں کی گئی۔ اس میں ایک تو حامد میر تھے، ون آف دا موسٹ فیمس، اور دوسرے جو ایک مشہور پاکستانی صحافی عمران ریاض خان صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان پہ ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہم دے دیں گے۔ تو عمران ریاض خان صاحب بھی اس ویڈیو میں شامل، میٹنگ میں شامل تھے۔ تو اس میٹنگ میں ایسی کچھ باتیں ہوئی جو کہ اب جا کے پچھلے ہفتے یا پچھلے کچھ دنوں میں حامد میر صاحب نے ان پہ بات کرنا شروع کیا اور ان کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا۔ تو ان باتوں میں جو ایک بات ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے جو جنرل باجوہ کے ساتھ جتنے اختلافات تھے، ان میں ون آف دا بیسک جو اختلاف تھا، یا جو چند بڑی باتیں جن پہ ان کا اختلاف تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ انڈیا کا جو مسئلہ ہے، اب انڈیا کے مسئلے پہ جنرل باجوہ کا جو سٹانس تھا وہ صحیح ہے یا غلط، اس پہ تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، نہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں اس کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیٹر آن ویڈیو کے آخر میں۔ اور عمران خان صاحب کا اس پہ جو سٹانس تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس پہ بھی ہم کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کا سٹانس تھا کیا اس میں بات کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں جس طرح کہ انڈیا نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جو کشمیر کی ایک اسپیشل جو ڈیفینیشن تھی ایز اسٹیٹ، جو کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، جو کہ ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کلیش ہے، بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، اور مطلب ایک مقبوضہ ریاست کے طور پہ جو اس کی ڈیفینیشن تھی، اس آرٹیکل کو انڈیا نے اپنے آئین سے ختم کر کے کشمیر کو صرف ایز اے اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، جو کہ اسٹیٹ باقی تمام اسٹیٹس کی طرح، جیسے انڈیا کی اور 36 اسٹیٹس ہیں ان کی طرح ہی انڈیا نے کشمیر کو بھی اپنا ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ اب یہ اسٹیٹس لگانے کے، یہ اسٹیٹس اس کا کشمیر کا ریموو کرنے کے بعد انڈیا نے کشمیر میں کرفیو بھی لگا کے رکھا، اپنی فوجیں بھی داخل کی، اور باقی سارا کچھ آپ کو اس کے بارے میں آلریڈی جانتے ہی ہیں۔ تو اس اسٹیٹس کو ختم کرنے کے بعد اور اس ایکشن کے بعد، اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد، عمران خان صاحب نے، جو کہ اس پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم لوگ اپنے تعلقات اس وقت تک اب نہیں بنائیں گے، یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسی کوئی ریلیشن یا ایسی کوئی تعلقات یا تجارت نہیں ہوگی جب تک انڈیا کشمیر کو اپنی پرانی جو حیثیت ہے اس پہ بحال نہیں کر دیتا۔ اور اس کے بارے میں پاکستانی عوام اور پاکستانی میڈیا دونوں میں بڑے ایک وارم قسم کے، گرم قسم کے خیالات اور بڑے ایموشنلی ایسوسیٹڈ اینڈ ایموشنلی ٹچ قسم کے بیانات بھی سامنے آئے، جس میں ون آف دا ریناؤنڈ، سب سے بڑا نام، سب سے تگڑی آواز عمران ریاض خان کی تھی۔ انہوں نے اس پہ بڑی بات کی تھی کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اس وقت تک تعلقات بنانے نہیں چاہیے جب تک انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو اپنی حیثیت واپس نہیں دیتا، اور یعنی دوسرے الفاظ میں عمران ریاض خان صاحب نے عمران خان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ان کی اس بات کو انڈورس کیا تھا اور اس کو صحیح کہا تھا۔ اب جنرل باجوہ کا جو سٹانس ہے بقول حامد میر اور بقول عمران ریاض خان دونوں کے، وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کشمیر کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے، یعنی پاکستان کے تعلقات کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تجارت ہو، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بقول حامد میر اور بقول جنرل باجوہ یا عمران ریاض خان، ان تینوں سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ آرمی چیف جو اس وقت کے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ اس وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سے ڈائریکٹ ابھی کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ عوام میں اس کے درمیان وہ جو ایک ایٹماسفیئر آف ڈسکشن، ڈیبیٹ ہوتا ہے، وہ تو کھولا جائے نا، کہ ڈیبیٹ ہو، تاکہ لوگوں کے پلس مائنس، پازیٹیو نیگیٹو، جو بھی وہ اپنے خیالات رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں، وہ سامنے آنا شروع ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ پھر کافی سارے صحافیوں نے اور باقی چیزوں نے، انفیکٹ پچھلے سال نہیں، اسی سال لاہور میں ایک لٹریری فیسٹیول ہوا تھا، اس فیسٹیول میں، اس میں ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، اس میں
جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جو پاکستان کے سابق وفاقی وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو اب اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو، تجارت کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہیے اور کشمیر کو ایک سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی ڈیبیٹ بطور عمران ریاض خان اور بطور حامد میر کے، جو جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اوپن کی جائے۔ اب یہ ایک ایسے اختلاف تھا پاکستان کی آرمی چیف اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے درمیان، جو کہ بظاہر ہونا نہیں چاہیے۔ دونوں پاکستان کے سب سے بڑے دو جو پوسٹ ہیں، یعنی آرمی کا سب سے بڑی جو پوسٹ ہے دیٹ از دا آرمی چیف، اور ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو پاکستان کا دیٹ از دا پرائم منسٹر، تو وہ دونوں کے درمیان اختلافات ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ یہ ہوئے تو خیر یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ پاکستان اور انڈیا کے، پاکستان آرمی اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے جو ہیڈز ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بقول عمران ریاض اور بقول حامد میر صاحب کے۔ ہم ظاہر ہے انہیں کی ڈسکشن کو کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے عمران خان صاحب کا جو اس کے بارے میں سٹانس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک انڈیا کشمیر کو اپنا حقوق واپس نہیں دیتا تب تک کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی انڈیا سے، اور انڈیا بھی یہی کہتا تھا کہ پاکستان کشمیر کو بھول کے، کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے، تو انڈیا کے ساتھ اگر بات کرے تو پھر ہم دو تین چیزوں پہ یا جتنی بھی چیزوں پہ بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب یہ ساری وہ کہانی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کیا سین تھا، اور پاکستان کے آرمی چیف یعنی جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، عمران خان جو چیئرمین تحریک انصاف، ان کے درمیان یہ ایک کلیش تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا میرے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کو شاید یہ میری بات پسند نہ بھی آئے، لیکن میرا بھی اپنا یہ خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا اب وہ کس انٹینشن سے کر رہے تھے یہ ہمیں نہیں پتا۔ کیا وہ واقعی انڈیا کے ساتھ تعلقات اس لیے ٹھیک کرنا چاہتے تھے کہ پاکستانی اکانومی میں گڑبڑ ہے، یا جو بھی ان کے انٹینشنز تھے اس کو سائڈ پہ رکھ کے، لیکن میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات، خاص طور پہ تجارت، کشمیر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو ابھی کرنے چاہیے، یا کوئی ایسا فارمولہ طے کیا جانا چاہیے جس کے مطابق کشمیر کو ایک جگہ پہ ایک سیٹلمنٹ میں لا کے تو اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے آپس میں تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو انڈیا کے ساتھ آزاد ہوا، اور انڈیا کے 10ویں 11ویں نمبر یا 15ویں نمبر کا بھی جو امیر ترین شخص ہے، اس ایک شخص کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے وہ پاکستانی اکانومی سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان تو خود اب سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، ڈیفالٹ کا پچھلا پورا سال چرچے رہے ہیں، کتنے مہینوں تک پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے پہ رہا ہے۔ تو یہ ساری اکنامک سچویشن آپ دیکھیں پاکستان اکنامکلی کتنا بری طرح ہٹ ہو چکا ہے۔ ہم راک باٹم کو ہٹ کیے ہیں، اور اب واپس اگر ہم سروائیو کریں گے بھی تو انڈیا کی اکانومی تک پہنچنے کے لیے ہم لوگوں کو زمانے گزر جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اکنامک سچویشن میں اور اس طرح کے ماحول میں ہم اگر اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں کشمیر کو، تو کیا ہم کشمیر کا بھلا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر پاکستان خود ابھی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اگر ہم کشمیر حاصل کرتے ہیں یا کشمیر جو ہمارے ساتھ ہے، کیا وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی سروائیول کی جنگ لڑے گا یا نہیں لڑے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر کو ایک ایسے سولوشن پہ لایا جانا چاہیے جہاں پہ پاکستان اور انڈیا ایک ایسی بات پہ اتفاق کر لیں کہ آج سے کشمیر میں کوئی کسی قسم کی جو ان ڈیموکریٹک اور ان ہیومن قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، وہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، تعلیم، کھانا پینا، سروائیول، ایجوکیشن، صحت، سارا کچھ جیسے باقی دونوں ملکوں میں چل رہا ہے ویسے ان کو بھی پرووائڈ کیا جائے۔ پاکستان اور انڈیا کا وہ اگر کس نے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے، پاکستان فتح کرے گا یا انڈیا فتح کرے گا، پاکستان چھینے گا یا انڈیا چھینے گا، پاکستان کی شہ رگ ہے یا انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، جو بھی ہے وہ لیٹر آن تب ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے میرے خیال سے جب دونوں ملک اپنے آپ کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کر لیں گے۔ تو انڈیا کے ساتھ میرے خیال سے تجارت تو ہمیں شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ تجارت شروع ہوگی تو انڈیا اور پاکستان دونوں کی عوام کا، غریب عوام کا فائدہ ہوگا۔ آپ کے ملک کی سچویشن اتنی بری ہے کہ آپ لوگوں کو انڈیا، چائنا، ایران، افغانستان، ان سب کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے جو اسمگلنگ کرنے کے بجائے، جو آپ دیکھیں نا ایران سے کتنی چیزیں اسمگل ہو کے آتی ہیں، افغانستان سے کتنی چیزیں اسمگل ہوتی ہیں، جتنا ایرانی تیل، ایرانی ڈیزل پاکستان میں اسمگل ہو کر آتا ہے، اگر یہی والا سارا تیل، ڈیزل پاکستان میں تھرو لیگل چینلز آئے، گورنمنٹ چینلز کے تھرو آئے، تو آپ کے خیال میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا پاکستان کے لیے؟ تو میرا اپنا یہ پرسنل سٹانس ہے کہ ایٹ لیسٹ کشمیر کو اگر ابھی ہم سالو نہیں بھی کر سکتے تو اکانومی کو اور اکنامک سچویشن کو، تجارت کو ہمیں ابھی ایک طریقے، ایک ٹریک پہ لانا چاہیے، تاکہ پاکستان اتنی بری جو ہماری سچویشن ہے اکنامک، اس سے کسی نہ کسی طرح خود کو باہر نکالے، اس سے کسی نہ کسی طرح خود کو بچائے، اور ہم یہ سروائیول کی ڈیفالٹ کی جو گردان ہے اور جو یہ جنگ ہے، اس سے تو خود کو باہر نکالیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔